حسین صباغی، ماشاءاللہ، کاشان میونسپیلٹی کے صفائی عملے کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں۔ جناب یہ نہ حافظ ہیں نہ قاری ہیں، پھر ان سے ہمارا کیا کام؟ کہا جاتا ہے کرم والوں کے پاس دولت نہیں ہوتی اور دولت ماشاءاللہ۔ مند کے یہاں کرم نہیں ہوتا۔ اس دن جب میں کمال الملک اسٹریٹ کاشان میں جھاڑو لگا رہا تھا تو ایک پیکیج ملا، ٹریولرز چیک، کیشیئرز چیک اور کچھ کیش بھی ملا۔ میں نے سپروائزر کو کال کی، میں نے کہا اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، میرے انداز کے مطابق تقریباً 700-800 ملین واپس مالک کے پاس جانا چاہیے۔ اس آدمی کو جو سفید شرٹ میں ہے تقریباً اٹیک پڑنے والا تھا۔ میں نے کہا یہ امانت ہے آپ کے حوالے، مالک کو تلاش کریں، یہاں تک میری ذمہ داری تھی لیکن اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ حسین آغا آپ کی منتھلی سیلری کتنی ہے؟ میری مالی حالت بہت خراب تھی، میرے دسترخوان پر روٹی تک نہ تھی۔ اگلے دن میں کاشان سے جمکران کے لیے پیدل روانہ ہو گیا۔ یہ جناب باعمل ہیں۔ میں نے کہا مولا میری جان آپ پر قربان، میری آرزو ہے کہ مجھے بچہ بنا دیں۔ میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ 40 میں خدمت کے لیے کربلا تشریف لائیں۔ اوکے، میں کسی ٹاپ لیول قاری نہیں، کسی ٹاپ گریڈ حافظ نہیں، کس کو بلانا چاہتا ہوں؟ دوسرے درجے کے قاری۔ کیا واقعی ہم دوسرے گریڈ قاری کو انوائٹ کرتے ہیں؟ ایک سے پہلے محفل ٹاپ لیول پر دینا ہے۔ میں تو ایک پیارے اور عزت دار اسٹریٹ سویپر کو بلانا چاہتا ہوں۔ واہ کمال۔ میں تو ان کے احترام میں کھڑا ہوں، آپ لوگوں کا نہیں معلوم۔ حوصلہ افزائی کیجئے اس سرزمین کے سبھی اسٹریٹ سویپر کے احترام میں۔ شکریہ شکریہ، بہت شکریہ۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ ایران کے سبھی شریف انسانوں کے احترام میں زبردست حسن۔ شکریہ، تشریف لائیں، اور ہمارے میزبانوں کا بھی بہت شکریہ۔ عزیزی جناب خوش صباغی، آمدید، خوش آمدید۔ حسین آغا، خوش آمدید۔ چلیں اس سے پہلے کہ جناب صباغی شروع کریں یہ تصویر دیکھ لیتے ہیں۔ 1 ارب واپس 1 دیا ارب تومان لوٹائے اور 1 ملین کا انعام ملا۔ جناب صباغی آپ بھی پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ واہ زبردست زبردست حسن۔ حسین آغا آپ کی باری ہے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاضرین گرامی، میں حسین صباغی ماشاءاللہ۔ تہران میں پیدا ہوا اور کاشان میں رہتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کاشان میونسپیلٹی کے صفائی عملے کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت خوش رکھے، آمدید، خوش آمدید۔ سلامت رہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ میرے تہرانی دوست۔ ذرا نوازی۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ چلیں اپنا قصہ سنائیں ہمیں حسین آغا۔ میں تقریباً 2-3 ماہ سے کام کر رہا تھا۔ وہ شب جمعہ تھی، 2 بجے رات۔ میں باقی سب سے 1 گھنٹہ پہلے نکل کر اپنا کام شروع کر دیتا تھا، جھاڑو لگانا۔ سچ بتاؤں تو اس دن جب میں کمال الملک اسٹریٹ کاشان میں جھاڑو لگا رہا تھا میری مالی حالت بہت خراب تھی، یعنی اللہ جانتا ہے میرے دسترخوان پر روٹی تک نہ تھی۔ روٹی بھی نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ میں جھاڑو لگا رہا تھا اور سچ بتاؤں تو دل ہی دل میں کہا پروردگارا رات کے 2 بجے ہیں، سب سو رہے ہیں، میں اور میرے ساتھی صفائی کرتے ہیں، کیا واقعی تو ہمیں دیکھتا ہے؟ میری تھوڑی بہت آبرو ہے، بس اسے بچانا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ جب میں صفائی کر رہا تھا تو ایک پیکیج ملا، ٹریولرز چیک، کیشیئرز چیک اور کچھ کیش بھی ملا۔ عجیب ہے۔ شاید یقین نہ آئے لیکن سچ بتا رہا ہوں، ہمارے پاس ایک بالٹی، ایک جھاڑو، ایک چھوٹی جھاڑو اور ڈسٹ پین ہوتا ہے۔ میں نے وہ پیکٹ اس میں ڈال دیا اور جھاڑو شروع کر دی۔ 10 منٹ کا وقت ہوتا تھا ناشتے کے لیے۔
میں نے سپروائزر کو کال کی. سپروائزر وہ ہوتا ہے جو آتا ہے چیک کرنے کے لیے کون کام کر رہا ہے کون نہیں, اور کس نے صفائی کی کس نے نہیں. میں نے انہیں بتایا کہ جناب شریف مجھے روپیوں کا ایک بیگ ملا ہے, لگتا ہے اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. کہنے لگے خود لے لو. میں نے کہا جناب میں نے آج تک کبھی آپ سے مذاق کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اماؤنٹ بہت زیادہ ہے, واپس مالک کے پاس جانا چاہیے. انہوں نے پوچھا تمہیں لگتا ہے کتنا ہوگا؟ میں نے کہا میرے انداز کے مطابق تقریباً 700-800 ملین. بولے جہاں بھی ہو ہلنا نہیں, میں آ رہا ہوں. میں بھی آؤں گا. جی. کہنے لگے جہاں بھی ہو ہلنا نہیں, تمہارے پاس آ رہا ہوں. اچھا, یعنی وہ بھی حصہ لینا چاہتے تھے. میں نے کہا میں خود آ جاؤں گا, آپ ٹینشن نہ لیں. واہ واہ. میں سلیپر پہنے ہوئے تھا, بالکل سچ بتا رہا ہوں. میں چل رہا تھا. ایک اور سپروائزر دوسرے علاقے کا چیخ کر بولا جناب سباغی. میں نے کہا جی. کہنے لگا یہ پیکٹ مجھے دے دو. میں نے کہا معاف کیجئے, یہ پیکٹ صرف میرے سپروائزر کے لیے ہے. اچھا. اس نے کہا ٹینشن نہ لو. میں نے کہا مجھے کسی کی ٹینشن نہیں, بس یہ پیکج اپنے سپروائزر تک پہنچانا ہے. احسنت, ماشاءاللہ. حزب مراتب بھی ضروری ہیں. میں نے کہا معاف کیجئے جناب, مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے. اس نے کہا موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ جاؤ, میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم اسی جگہ پہنچے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب تھوڑے موٹے میرے پاس کھڑے ہیں, وہ میرے سپروائزر تھے. اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک ٹریول چیک میں 110 ملین کا چیک تھا جو میرے اسی سپروائزر کے بہنوئی کا تھا. عجیب. سچ میں؟ یہ بہت اہم تھا. عجیب. اس نے کہا سعید. ہاں بولو. کہا چیک میرے پاس ہے, کیا کریں؟ اس نے کہا کیش نہ کرنا, کیش نہ کرنا, اکاؤنٹ خالی ہے. میں نے کہا جناب اللہ. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا یہ امانت ہے آپ کے حوالے, مالک کو تلاش کریں. یہاں تک میری ذمہ داری تھی, لیکن اب یہ آپ کی ذمہ داری. ہاں ماشاءاللہ. میں واپس جا رہا ہوں, مجھے صفائی کرنی ہے. انہوں نے کہا کہاں؟ یہیں رکو. میں نے کہا میں نے ابھی اپنا کام ختم نہیں کیا ہے, صفائی کرنی ہے. جو سیلری مجھے ملتی ہے اس کے بدلے مجھے کام کرنا ہوتا ہے. ویل ڈن. یہ پیسہ میرا نہیں. کہا رکو, کام ہے تم سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ڈھونڈنے پر کاشان کا ایک فون نمبر ملا. جس آدمی کو کال کی گئی وہ بہت 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 پیسے والا تھا. لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ پیسہ کمپنی کے امپلائیز کا تھا جو فیکٹری میں کام کرتے تھے. یہ ان کی ماہانہ تنخواہ تھی. خوش قسمتی سے نمبر مل گیا اور پیسے واپس کر دیے. اس آدمی کو جو سفید شرٹ میں تقریباً اٹیک پڑنے والا تھا. کیوں؟ چونکہ اکاؤنٹنٹ وہی تھا اور دوسرا آدمی اکاؤنٹنٹ کا ڈرائیور تھا. ہاں, اصل مینیجر خود آیا ہی نہیں تھا. یعنی خود نہیں آیا, مینیجر خود صرف نہیں ڈرائیور آیا. کو بھیج دیا. مینیجر خود نہیں تھا. اچھا, آپ کو وہاں بلایا نہیں؟ کیا آپ کو وہاں انوائٹ نہیں کیا؟ یہاں مجھے خود انوائٹ کیا؟ نہیں, حجاوہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کمیٹی میں نہیں بلایا. نہیں نہیں یعنی آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں نہیں پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں. ہم نے امانت دے دی. اس نے بہت شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ تمہارا بھلا کرے. پھر انعام کا مسئلہ آیا. وہ آدمی جو بلیک شرٹ پہنے تھے آپس میں مشورہ کیا اور میرے سپروائزر سے کہا مجھے واپس کام پر بھیج دیا جائے. انہوں نے مجھے 1 ملین تومان کیش دیا. پیسہ لینے سے پہلے میں نے اپنے سپروائزر کو فون کیا اور کہا جناب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ 1 بلین کے بدلے مجھے 1 ملین کا انعام دیں. کیا اجازت ہے میں لے لوں؟ ویل ڈن. سب سے پہلے 1 منٹ رکیں حسین آغا, 1 منٹ ٹھہریں حسین آغا. سب سے پہلے تو انعام لینے کے بارے میں انہوں نے مشورہ کیا. زبردست. چلیں تالیاں ان صاحب کے لیے بھی جو 1 ارب واپس کرنے پر 1 ملین کا انعام دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت عمدہ. بھائی کیا سخاوت ہے, اپنی دولت سنبھالیں, کہیں فضول خرچی نہ ہو جائے. ماشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا ارے اتنی سخاوت کی کیا ضرورت؟ جی اتنا بھی کیا پیسہ اس نے کہا لے لو یہ تمہارا حق ہے, مزے لو. مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اور لے لیے. ہماری سڑک 2 لین کی ہے, یعنی حسین سباغی اس طرف سے جھاڑو لگا رہا ہے اور فلاں صاحب اس طرف سے. میں نے کہا سعید, منصور, علی سب آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے 1 ملین تومان ملے ہیں.
کیا بسم کہنے اللہ۔ آپ کی ثقافت کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ونڈرفل آپ کو تو بلینئر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ حسن ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست کام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تمہارے لیے ہے، کل نہ کہنا کہ حسین آقا نے سب لے لیا اور تمہیں نہیں دیا۔ مولا علی کی برکت سے مجھے 1 ملین تومان ملا ہے، احسنت۔ تم لوگ بھی لو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، موج کرو، مجھے خود صرف 2 لاکھ ملے۔ ماشاء ماشاء اللہ اللہ، ماشاء کیا اللہ۔ کاش حسین بلینئر ہوتا، واقعی کاش حسین بلینئر ہوتا۔ کہا جاتا ہے کرم والوں کے پاس دولت نہیں ہوتی اور ماشاء دولت اللہ۔ مند کے یہاں کرم نہیں ہوتا۔ ایک اہم بات جناب رسالت اور عزیز ناظرین، یہ امانت داری ہے۔ میں اختصار سے بیان کروں، مومن کی خصوصیات سورہ مومنون میں جو بیان ہوئی ہیں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایک جگہ اس میں آیا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یعنی وہ لوگ جو امانت اور عہد کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ جناب یہ نہ حافظ ہیں نہ قاری ہیں لیکن پابند ہیں۔ احسن۔ دیکھیے لا تنظروا الی کثرت صلاتہم و صومہم، نماز اور روزے کی کثرت پر مت جاؤ، یعنی یہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہاں تک کہا گیا ہے وَطَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّيْلِ، اور وہ رات کی طویل آہیں جو ہمیں بھی اٹھ کے کرنی چاہیے بارگاہ الہی میں، آہو بکا، نماز روزہ۔ لیکن اگر ایمان کے پرکھنے کی بات ہو وَلَكِنْ اخْتَبِرُوهُمْ بِالصِّدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اگر یہ چاہتے ہو کسی کا ایمان آزماؤ تو دیکھو کتنا سچ بولتا ہے، صدق الحدیث و اداء الامانہ، کتنا امانت دار ہے۔ یہ امانت صرف مالی معاملات تک محدود نہیں ہے بلکہ رازداری کی بھی ہے۔ کبھی لوگ ایک دوسرے کو اپنے راز بتاتے ہیں اور بعض لوگ اسے فاش کر دیتے ہیں۔ المجالس بالامانہ اسی مقام کے لیے ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے پورے سفر کی تفصیل بتا دے وہ مومن نہیں ہے، چونکہ سفر میں لوگ ایک دوسرے کے راز یا کمیوں کو پتہ لگا لیتے ہیں۔ اگر یہ سب کے سامنے آ کے بتا دے یہ امانت داری نہیں ہے۔ اس آیت کو اس پروگرام کے لیے یاد رکھیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو تو حلال کھاؤ، یعنی حلال کھانا ضروری ہے کہ شیطان کی پیروی سے بچا جا سکے۔ اگر حلال نہ کھائے تو پھر وہ تیار ہے شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے۔ ایک بار پھر اس جملے کو دہرائیں قاسمیان صاحب، آپ نے کہا تھا نہ حافظ ہے نہ قاری، پھر کیا؟ نہ حافظ ہے، آپ نے کہا نا کہ یہ ٹاپ گریڈ کے حافظ ہیں نہ قاری، تو میں نے کہا پھر ان سے ہمارا کیا کام؟ یہ جناب باعمل ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے اللہم اجعل غنایا فی نفسی، یہ پیغمبر کی دعا ہے کہ بار الہ میری دولت کو میری روح میں قرار دے۔ انہیں 1 ملین دیا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ تقسیم کر دیں گے، لیکن وہ انسان جس کے پاس 1 بلین تھا اس کے نفس میں قناعت نہیں تھی، لیکن یہ صاحب ان کا نفس امیر ہے۔ یہی عمل ہے، عمل کرنا، یہی ہم چاہتے ہیں۔ وہ گوہر جو کائنات کے خول سے باہر تھا اس کی تلاش ساحل دریا کے گمشدہ لوگ کر رہے تھے۔ آج کے دور میں 1 بلین کوئی چھوٹی رقم نہیں، خاص طور پر اس کے لیے جو مسجد میں اس کے اسٹور روم میں سوتا ہے۔ حسین آقا آپ کی منتھلی سیلری کتنی ہے؟ ماہانہ تقریباً 15,000 روپیہ۔ ہاں سمجھ گئے؟ کتنے لوگ ہیں فیملی میں؟ یہ سب ایک طرف جو میرے لیے بہت اہم تھا، میں جس ماحول میں کام کر رہا تھا، کاشان ایک مذہبی شہر ہے، جی مذہبی شہر، سمجھ گئے؟ اسے دارالمومنین کہتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ خاص طور پر جمعرات اور جمعے کی راتیں یہاں سبیل لگتی ہیں اور بہترین کلام سننے کو ملتا ہے۔
ایک دن جب میں جھاڑو لگا رہا تھا، حاج آقا کریمی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم نے کبھی امام زمانہ کے دل کو خوش کیا ہے؟ یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ اگلے دن میں کاشان سے جمکران کے لیے پیدل روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، احسنت۔ کتنا ٹائم لگا؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. میں چاہتا ہوں حامد اس کی تلاوت کریں۔ حتیٰ لوگوں کا انتخاب، قرآن لوگوں کے انتخاب کو بھی امانت سمجھتا ہے کہ آپ امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم۔ فرماتا ہے کیا زبردست نصیحت کی ہے۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اچھا حسین سباغی بھائی، یہ بتائیے مجھے کہ زندگی میں آپ کا نمونہ عمل کون ہے؟ اپنی تمام باتیں 2 جملوں میں کہوں گا۔ جب میں جمکران پہنچا، کہا جاتا ہے کہ مومن ذہین ہوتا ہے۔ بے شک، ماشاء اللہ، احسنت۔ میں صحن میں تھا، بالکل صحن میں۔ میں نے کہا مولا میری جان آپ پر قربان، میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں۔
میں 53-54 سال کا ہوں. میری آرزو ہے کہ مجھے بچہ بنا دیں. بچہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. بہت عمدہ. بھائیوں، یہ جو کہا جاتا ہے قرآن ناطق سچ ہے. میں نے اچھا معاملہ کیا. میں نے کہا جب تک زندہ رہوں گا آپ کا دل نہیں دکھاؤں ماشاء گا. اللہ. میں کبھی دل بھی کوئی خوش ایسا کام نہیں کروں گا کہ لوگ کہیں تم نے اپنے مولا مہدی کے لیے کیا کیا. اللہ. میں علامہ مجلسی نہیں ہوں، میں حسین ہوں، حسین صباغی، ایک عام آدمی. لیکن مولا میں آپ کا عاشق ہوں. راستہ نہیں جانتا تھا. آپ نے بہت 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 کرم کیا. مجھے بچہ بنا دیں. جب تک زندہ رہوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. میں دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے بہت سخت ضرورت تھی، مگر پھر بھی میں نے پیسے واپس کر دیے. جانتے ہیں کیوں؟ چونکہ یہ میرے اور میرے مولا کے بیچ ایک وعدہ تھا. شاباش شاباش. سب مولا ماشاء کی اللہ. توفیق ہے. احسنت. خوش ہوں کہ ان کا دل شاد کیا. یقین ہے کہ ان کا دل خوش ہوا. 12 سال سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ بولوں گا. نہ ہی نامحرم کی طرف دیکھا، نہ دیکھوں ماشاء گا. اللہ. ماشاء اللہ. مجھے پورا یقین ہے. یقین ہے صرف ایک چیز سے مولا کا دل رنجیدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اے خاتون، سیدہ کونین کا یہ فرمان ہے کہ عورت کی سب سے بڑی زینت حجاب ماشاء ہے. اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. حسین آقا یہاں آئیے. زرد من نظری به حال گدا کنی که اگر کنی همه درد من یکی نزار دوا کنی. ماشاء اللہ. تو شهید کشور جان تو را تو مهی و جان جهان تو را زره کرم چه زیان تو را نظری به حال بہت خوب. احسن. جناب رسالہ صاحب، جی. ایک بات مجھے دوسروں سے مختلف بناتی ہے کہ میں کاشان کے قریب ایک گاؤں سے ہوں، اور یہ سن کر مجھے اچھا نہیں لگا. کاشان کے لوگ ایسے ہرگز نہیں ہیں. اب شہر کا نام آیا اور کسی نے کسی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ اس پر قضاوت دیکھیں، کریں. ہمارا مطلب یہ میں ہے کہنا کہ چاہتا ہوں کہ کاشان کے لوگ اس سے کہیں بہتر ہیں کہ اگر کسی کا 1 بلین کھو جائے تو وہ صرف 1 بلین اصلاً دے. حسین نے انعام کے لیے نہیں دیکھیے کیا. بھائی، میں خود بھی اتنا پیسہ یا والیٹ ساتھ نہیں رکھتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 10 ملین تومان بطور تحفہ پیش کروں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. کمال کر دیا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. رسالہ سبحان صاحب، میں اللہ. نے پہلے اشارہ کیا تھا اور حسین سے بھی پوچھا کہ کاشان کس چیز کے لیے معروف ہے؟ گلاب کے لیے پہچانا جاتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت قصیدہ ہے ہم سب کی طرف سے. ہمارے نمونہ عمل حضرت رسول خدا ہے. وكف المصطفى كالورد نادي. نعم. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى وعطرها يبقى
يبقى إذا مست يدي قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي بہت شکریہ. رسالت بھائی، کاشان کے لوگ، جیسا کہ استاد نے بھی فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو کاشان کے لوگ ہیں یہ گلاب سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ گلاب، یہ وہی گلاب جسے گل محمدی بھی کہا جاتا ہے، بہت معروف ہے، اور رسول اسلام کے بارے میں بھی ملتا ہے جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تھا تو اس کا ہاتھ بھی معطر ہو جاتا تھا. گل محمدی کی خوشبو، ماشاءاللہ اہل کاشان بھی اہل وفا ہیں، وفادار ہیں. کاشان کو دارالمومنین کہا جاتا ہے. ہمارے بھائی حسین کے اعزاز میں زوردار تالیاں. جی حسنین صاحب، ہم سب اس ملک اور اسلامی امت کی خدمت پر فخر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اربعین اور ابا عبداللہ کے زائرین کی خدمت کرے تو وہ واقعی بہشتی عمل ہے. میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اربعین میں خدمت کے لیے کربلا تشریف لائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب رسالت، جی واقعی میں نہیں جانتا کہ حسین بھائی سے کیا کہوں اور کیسے شکریہ ادا کروں. میں سمجھتا ہوں یہ ہم سبھی کی آواز ہے. ہم ان کے اس عمل کا کیسے شکریہ ادا کریں. میں بھی مشہد کا خصوصی سفر تحفے میں دینا چاہتا ہوں، ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے. میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. ذرا نوازی. انہوں نے کہا، میں نے امام زمانہ سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے ان کی بدنامی ہو، لیکن جو کام انہوں نے کیا اس نے ہمارے ملک، عوام اور مسلمانوں کی عزت میں رول اضافہ ماڈل بن گئے کیا. بھائی. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. جی آپ نے کیا فرمایا؟ میں بھی کاشان کا ہوں، واہ واہ. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو میں بھی 10 لاکھ تومان کا تعاون کروں. بہت اچھا، جزاک اللہ. اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. وہیں ٹھہرو. جناب نے کہا ایک بات سنیں، ایک لمحے صبر کریں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں ایک بات کہوں، سب سے پہلے کاشان کے لوگ بہترین لوگ ہیں، بے نظیر ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے لیے ان کی محبت بے مثال ہے. کاشان کے انجمنیں اور لوگ اہل بیت کی عقیدت کی وجہ سے مشہور ہیں. کاشان کے میرے ذاکرین کاشان میں بھی بہت دوست ہیں، سب ایسے ہی ہیں. نہیں، سب لوگ ایسے نہیں یہ ہیں. واقعہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، شاید ہو بھی چکا ہو. بالکل. شہر یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے یہاں تہران میں بھی ہو سکتا ہے، علاقے سے تعلق نہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کاشانیوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت مہمان نواز اور خوش مزاج لوگ ہیں. اہل کاشان کے احترام میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب نے کہا کہ میں کاشان کے فین علاقے سے ہوں اور جناب حسین کو 10 ملین تومان دینا چاہتا ہوں. حاج آغا آپ کیا فرما رہے تھے؟ شہید قرآن شہید عبداللہ رضائی کی جانب سے میں ایک 40 انچ کا LCD ٹی وی یا اس کی قیمت پیش کرنا چاہتا ہوں، جیسی ان کی مرضی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہید رضائی کی جانب سے جزاک اللہ. ذرا نوازی. اللہ گواہ ہے، اس مبارک مہینے کی قسم کوئی چیز پہلے سے طے شدہ نہیں تھی. ہمیں تو یہاں سے شروع کریں. حاج احمد بھی اسی طرح، آخرکار حاج حامد احمد بھی ایسے ہی، یہ دونوں عزیز بھی اسی طرح. اصل میں ہم 2 منٹ پہلے تک بھی نہیں جانتے تھے کہ ایسا کوئی مہمان آئے گا. بالکل. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران میں،
حسین جیسے بے شمار جانثار اور با ایمان افراد موجود ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ممکن ہے کہ ہم تلخ واقعات اور بعض اوقات جرائم یا ناخوشگوار حادثات کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن ایران کو ایثار اور سخاوت سے پہچانا جاتا ہے، نہ ان حوادث سے۔ ماشاء اللہ، ایران کو حسین جیسے باکردار لوگوں سے جانا جاتا ہے۔ بالکل جناب رسالت۔ ذرا نوازی، نہیں معذرت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اوکے، اب میں محفل کا تحفہ دوں۔ کوئی اور کھڑا ہو؟ جی، کسی نے مجھ سے کہا، جی جناب فرمائیں۔ میں بھی کاشان سے ہوں۔ کاشانی ہوں، بلند آواز سے اور بلند۔ میں حسین آغا کو 10 ملین تومان کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ اہل کاشان ہے، یہ بھی 10 ملین تومان حسین کے لیے پیش کرنا۔ جناب بوزری، انشاءاللہ یہ رقم 1 ارب تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ، اور زیادہ جمع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یقین رکھیں۔ یہ رہا محفل کا تحفہ۔ میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، انگوٹھی کے شوقین ہے جناب، یہ محفل کی نشانی کے ساتھ کیا کہنے، ایک عقیق کی انگوٹھی پیش کر رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حسین صاحب کو، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ امام زمانہ کے سائے میں وہ روحانی باپ جس کا آپ نے ذکر کیا، آپ کے، ہمارے اور تمام مومنین کا خیال کرتے ہیں۔ حسین کی حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ، سلامت رہیں، ذرا نوازی۔ اللہ آپ کو طول عمر دے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے حسین بھائی، کیا کہنے، کیا کہنے۔ کتنے با ادب ہیں ماشاء اللہ۔ امیر المومنین کی پناہ میں رہیں، حسین کی حوصلہ افزائی کیجیے، ہمیشہ کامیاب و سربلند رہیں۔